گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کا سلسلہ نغمات رضا لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ایک اور کلام رضا ہمارے ساتھ ہے، اور اس کلام رضا کی خوشبوؤں کو محسوس بھی کرنا ہے اور آپ تک بھی پہنچانا ہے۔ آج کا کلام ایک ایسا کلام ہے جو میں نے بھی اس سے پہلے نہیں سنا تھا۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت کے کچھ کلام واقعی بڑے مشکل ہیں اور جس کو کم پڑھا جاتا ہے، مگر چونکہ الحمدللہ ہماری نیت ہے کہ ہدایت بخشش جو اعلیٰ حضرت کے مبارک کلاموں پر مشتمل بڑی خوبصورت کتاب ہے، بڑا پیارا دیوان ہے، اس کے اکثر کلام ریکارڈ کیے جائیں آپ کے لیے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت کے بخشش کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ تو آج جس کلام کو ہم نے منتخب کیا ہے، کچھ مشکل ضرور ہے مگر ہے بڑا پیارا، اور کیوں نہ پیارا ہو جب پیارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ کلام کون سا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ وہ کلام ہے: نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض۔ ذرا اس کے مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں۔ بہار عارض سے مراد ہے رخسار کی رونق، عارض کہتے ہیں رخسار کو، اور یہاں ظلمت حشر یعنی قیامت کا اندھیرا، نہار سے مراد صبح نور ہے۔ اب یہاں کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار منور کی جو چمک ہے اور اس کی رونق جو ہے، اس کی تاب نہ لا کر نارے جہنم بھی گلزار ہو جائے اور میدان محشر کا اندھیرا بھی اجالے میں بدل جائے۔ کیا بات ہے! نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ، سبحان اللہ، صحابہ کرام کہا کرتے نا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسا ہوتا کہ ہمیں محسوس ہوتا کہ اس سے سورج طلوع ہو رہا ہے، چہرہ 14ویں رات سے زیادہ چمکدار ہوتا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ ایک رات میں 14ویں رات کا چاند تھا، چاندنی رات تھی، میں باہر آیا، اوپر 14ویں رات کا چاند نظر آ رہا تھا، ایک طرف نبی پاک جلوہ فرما تھے، میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر اپنے آقا کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک کو دیکھتا، پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی پاک 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے ایسی روشنی نکلا کرتی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چراغ گل ہونے کے باوجود اپنی سوئی تلاش کر لیتی۔ ذرا سوچئے کہ نبی پاک کے چہرے کی رونق، نبی پاک کے چہرے کے نور کا عالم کیا ہے۔ نبی پاک کے چہرے کے نور کی بات بھی کی ہے، اور سامنے اسی نور کی برکت سے ظلمت حشر کے کافور ہونے کی بات بھی کی ہے، اور یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان محشر میں تشریف لائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض۔ نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، ظلمت حشر کو دل کر دے نہار عارض، ظلمت حشر کو دل کر دے نہار عارض۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ جیسے قرآن ہے ورد اس گلے محبوبی کا، جیسے قرآن ہے ورد اس گلے محبوبی کا، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض۔ سبحان اللہ، پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ ورد کہتے ہیں وظیفے کو، گلے محبوبی یعنی محبوبیت کا پھول، نبی پاک کی طرف اشارہ ہے، اور وقار سے مراد عزت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا اعلیٰ حضرت کچھ اس طرح عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح قرآن مجید کا آپ وظیفہ پڑھا کرتے ہیں، نبی پاک کا وظیفہ قرآن تھا نا، میرے آقا خوب تلاوت کرتے، اس طرح قرآن بھی جا بجا آپ کی عزت و توقیر کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ گویا قرآن کا وظیفہ آپ ہیں
آپ کی شان و عظمت کے ترانے قرآن پڑھتا ہے، آپ اس کی تلاوت فرماتے ہیں اور وہ آپ کے چہرے کی تلاوت کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ ناطق قرآن ہیں، آپ بولتا قرآن ہے اور وہ ساکت قرآن ہے، وہ کلام الہی ہے تو آپ جلوہ خدا ہیں، وہ نور صفات ہے تو آپ جلوہ ذات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گویا پورا قرآن ہے۔ ایک شاعر لکھتے ہیں نا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ ایک اور پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی سانو سب نالو پیارا۔ نبی پاک کی شان قرآن میں جا بجا موجود ہے۔ بہت پیارا اشارہ ہے کہ نبی پاک خود قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ آقا کا وظیفہ قرآن ہے مگر قرآن کا وظیفہ نبی پاک کی شان ہے۔ بہت خوبصورت استعارہ یوز کیا۔ آپ لکھتے ہیں، جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض۔ سبحان اللہ۔ جیسے قرآن ہے ورد سے گل محبوبی کا، جیسے قرآن ہے ورد سے گل محبوبی کا، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ آپ لکھتے ہیں، طور کیا عرش جلے دیکھ کے وہ جلوائے گرم، طور کیا عرش جلے دیکھ کے وہ جلوائے گرم، آپ عارض ہو مگر آئینہ دار عارض۔ بیٹے اسلامی بھائی ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے۔ جلوائے گرم سے مراد کیا ہے؟ تجلی والا جلوہ۔ اللہ اکبر۔ طور کی بات کی ہے نا، اللہ کی تجلی وہاں پر جب نازل ہوئی تھی، حضرت موسیٰ اس کی تاب نہیں لا سکے تھے، تو اب گویا جلوے کا ذکر بھی کیا تو تجلی والا جلوہ ہے۔ اچھا، اب یہاں آگے جو بات کی ہے، تجلی سے بات کی کہ عظمت کی بلندی، یہاں جلوہ گرم سے مراد تجلی عظمت کی بلندی، معراج جیسی تیز رفتاری۔ اچھا، آپ عارض یعنی خود عرض کرے، پیش کرے، یہاں عارض سے مراد عرض کرنے والا ہے، اور آئینہ دار سے مراد شیشہ دکھانے کی خدمت پر جو نوکر ہوتا ہے نا، کچھ نوکر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کام صاحب کو شیشہ دکھانا ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عارض کا، نبی پاک کے مبارک رخسار کا آئینہ دار کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا شعر سمجھیے گا، طور کیا عرش جلے دیکھ کے وہ جلوائے گرم، نبی پاک کا جلوہ وہ ہے کہ طور کی تو اوقات ہی نہیں نا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ تو وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر عرش بھی رشک کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عرش بھی جس کے جلوے کی گویا وہ امید رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، اور آپ کی عظمت کا نظارہ عرش معلیٰ نے جب کیا تو وہ وجد کرنے لگا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی پیاری بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب عرش کی رات گزرے تو حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ عرش نے آپ کا دامن کرم پکڑ کر عرض کی، حضور آپ کا نام میرے دل کا قرار ہے، میرے اوپر بھی نگاہ کرم فرماتے جائیے، عرش آپ کے کرم کا متمنی ہے۔ تو اب کیا بات کیا آپ نے کہ طور کیا عرش بھی، عرش جلے یعنی عرش بھی رشک کرے دیکھ کے وہ جلوائے گرم، آپ عارض ہو مگر آئینہ دار عارض، یعنی خود عرض گزار ہے۔ آپ اب خود عرض گزار ہو کر نبی پاک کے چہرہ انور کے جلوے گویا دیکھ رہا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے۔ دوبارہ سنیے شعر، طور کیا عرش جلے دیکھ کے وہ جلوائے گرم، آپ عارض ہو مگر آئینہ دار عارض۔ طور کیا عرش جلے دیکھے کہ وہ جلوائے گرم، طور کیا عرش جلے دیکھے کہ وہ جلوائے گرم، آپ عارض ہو مگر آئینہ دار عارض، آپ عارض ہو مگر آئینہ
دار عارض۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بڑی پیاری التجا ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جلوہ فرمائیں رخ دل کی سیاہی مٹ جائے، جلوہ فرمائیں رخ دل کی سیاہی مٹ جائے، صبح ہو جائے الہی شب تار عارض۔ بڑی پیاری بات ہے، بڑا پیارا یوں سمجھے کہ التجا ہے، بڑی پیاری عرض ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کے ذرا معنی سمجھ لیجئے۔ سیاہی کہتے ہیں دل کی سیاہی، دل کی سیاہی سے مراد دل کی جو کالک ہے، گناہوں کی جو سیاہی ہے۔ اچھا پھر یعنی رخ دل سے مراد کیا ہے؟ دل کا چہرہ، اللہ اکبر۔ یعنی ایک طرف تو رخ دل کی سیاہی مٹ جائے، دل کے چہرے پر جو سیاہی لگی ہوئی ہے، جو دل سیاہ ہوا ہے، آقا اگر کرم فرما دیں، نبی پاک اگر جلوہ دکھا دیں تو وہ میرے دل کی جو سیاہی ہے وہ دھل جائے۔ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی رخ دل کی سیاہی مٹ جائے، آقا کا اگر جلوہ نظر آ جائے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں صبح ہو جائے الہی شب تار عارض، میری جو قبر کی رات ہے نا، سیاہ رات، وہ صبح ہو جائے گی، صبح دلاراں بن جائے گی کہ اگر نبی پاک قبر میں جلوہ فرما دیں۔ بہت خوبصورت بات، موت کے وقت دیدار مصطفیٰ کی تمنا کی ہے نا۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت نے اسی طرح بات کی نا، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے۔ آقا قبر میں تشریف جب لائیں گے تو آپ کے جو چمکیلے نورانی قدم ہوں گے میری قبر میں جب آئیں گے نا، تو ہونا کیا ہے؟ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے، میری قبر کی رات بڑی اندھیری ہے، آپ آ جائیں، آپ کے نورانی قدم آ جائیں تو میری قبر میں روشنی ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اس شاکان رسول کی قبر میں جب نبی پاک آئیں گے تو ہونا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اسی طرح کی التجا ہے، بڑی پیاری تمنا ہے، اللہ قبول فرمائے، ہمیں بھی موت کے وقت نبی پاک کی دید نصیب فرمائے۔ اور اے کاش نبی پاک قبر میں اپنا جلوہ جب دکھائیں تو قبر کو نورانی اور منور فرمائیں، اپنے کرم کے جلووں سے ہماری قبر کو روشن فرمائیں۔ ذرا سنیے گا، جلوہ فرمائیں رخ دل کی سیاہی مٹ جائے، جلوہ فرمائیں رخ دل کی سیاہی مٹ جائے، صبح ہو جائے الہی شب تار عارض۔ جلوہ فرمائیں رخ دل کی سیاہی مٹ جائے، 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 صبح ہو جائے الہی شب تار عارض، صبح ہو جائے الہی شب تار عارض۔ اب ذرا محبوب و محب کا پیار دیکھیے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نام حق پر کرے محبوب دل و جاں قربان، نام حق پر کرے محبوب دل و جاں قربان، حق کرے عرش سے تا فرش نثار عارض۔ ویسے تو اس میں مشکل الفاظ نہیں ہیں، نثار عارض یعنی جبیں پر، پیارے آقا کے رخسار پر قربان۔ یعنی ایک طرف ذکر یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نام پر اپنی دل اپنی جان سب قربان فرماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نبی پاک کی سیرت کو، پڑھیں ان کی سیرت کو، دیکھیں ان کی زندگی کو، کتنی مشکلیں اٹھائیں، کفار نے کتنے مظالم کیے، مگر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میرے آقا نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ میرے آقا کے رشتہ دار شہید ہو گئے، پیارے آقا کے شہر کو چھڑوایا گیا، مکہ پاک چھوڑ کر مدینے جانا پڑا، اللہ کے نام پر میرے آقا نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، مگر پھر رب عز و جل نے اپنے حبیب کے چرچے کو کیسا بلند کیا۔ فرمایا اے حبیب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ یعنی وجہ تخلیق کائنات ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے چرچے کو کیسے بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہف سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ رب عز و جل نے نبی پاک کے چرچے کو بلند کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک اور جگہ بڑی پیاری بات لکھی نا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا،
پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. کیسا اکرام کیا رب نے، کیسے آپ کی شان کو بلند کیا. امام اہل سنت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں جہاں میں تمہاری واہ واہ. نبی پاک کیا چرچا ایسا بلند کیا رب عز و جل نے، جنت کے دروازے پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر، حوروں کی پیشانیوں پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا. اور تو اور قرآن پاک کی یہ آیت کیسی زبردست دلیل ہے کہ رب عز و جل اپنے حبیب سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ خود بھی اور اپنے فرشتوں کو کیا حکم دیا کہ نبی پاک پر درود بھیجا جائے. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا نبی پاک کے چہرہ انور پر ساری کائنات کو قربان فرمایا. بہت خوبصورت بات ہے محبوب و محب کی. ذرا سمجھیے گا، نام حق پر کرے محبوب دل و جاں قربان، حق کرے عرش سے تا فرش نثار عارض. نام حق پر کرے محبوب دل و جاں قربان. نام حق پر کرے محبوب دل و جاں قربان. حق کرے عرش سے تا فرش نثار عارض. حق کرے عرش سے تا فرش نثار عارض. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف. کیا خوبصورت بات کی ہے کہ آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا ہے تو وہ کیا پیش کرنا ہے. لکھتے ہیں، حق نے بخشا ہے کرم نظر گدایاں ہو قبول. حق نے بخشا ہے کرم نظر گدایاں ہو قبول. پیارے ایک دل ہے وہ کرتے ہیں نثار عارض. سبحان اللہ. پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے. اب نظر گدایاں، اس سے مراد ہے گداگر کا تحفہ، قبول سے مراد منظور کرنا. اب یہاں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ تو خود سب کو بانٹتے ہیں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. آقا آپ کو میں نے کیا پیش کرنا ہے؟ آپ کے در پہ تو ساری دنیا کو خیرات ملتی ہے، ساری دنیا کی جھولیاں آپ کے در سے بھری جاتی ہیں. اب منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. مگر آقا یہ دنیا کا دستور ہے کہ کسی سخی، کسی کریم، کسی بڑے کی بارگاہ میں بھی فقیر جاتا ہے تو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور پیش کرتا ہے. اب میں نے بھی سوچا کہ کیا پیش کروں آپ کو، تو پھر سوچا کہ آپ کی بارگاہ میں جو ہماری طرف سے سب سے بڑا تحفہ ہو سکتا ہے ہماری اوقات کے مطابق، وہ ہمارا ٹوٹا ہوا دل ہے، زخمی دل ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہے. آقا یہ حقیر سا تحفہ لے کر آئے ہیں. آپ کے لطف و کرم سے امید ہے کہ آپ اس کو قبول بھی فرما لیں گے، حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے. ورنہ حق تو یہ تھا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ بڑی پیاری بات ہے کہ پیارے آقا کو دل کا تحفہ دیا جائے. ایک اور شاعر لکھتے ہیں، یوں تو سب ان کا ہے مگر دل کی اگر پوچھو. یوں تو سب ان کا ہے مگر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے ٹوٹے ہوئے زخمی دل کو پیش کرنے کی التجا ہے کہ آقا قبول کر لیجئے، جیسا بھی ہوں آپ کا. بڑی پیاری بات ہے اور گدائی والا انداز ہے. لکھتے ہیں، حق نے بخشا ہے کرم نظر گدایاں ہو قبول. پیارے ایک دل ہے وہ کرتے ہیں نثار عارض. سبحان اللہ. حق نے بخشا ہے کرم نظر گدایاں ہو قبول. حق نے بخشا ہے کرم نظر گدایاں ہو قبول. پیارے ایک دل ہے وہ کرتے ہیں نثار عارض. پیارے ایک دل ہے وہ کرتے ہیں
نثار عارض۔ ہائے ہائے ہائے، اگلے شعر کی طرف جو عطر کلام بھی ہے اور کلام کا مقطع بھی ہے۔ کلام رضا کا مقطع بڑا ہی نرالا ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کبھی کبھی تو ایسی عاجزی کرتے ہیں، ایسی انکساری کرتے ہیں کہ ایمان تازہ کر دیتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، آہ بے مائی گیے دل کہ رضائے محتاج، آہ بے مائی گیے دل کہ رضائے محتاج، لے کر ایک جان چلا بہرے نثار عارض۔ بے مائیگی سے مراد ہے غریبی، اور بہرے سے مراد یہاں بہر ہوتا ہے واسطے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ رضا جو اس کی غربت کا عالم یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا رہا ہے اپنا زخمی اور غریب والا دل لے کر، معمولی سا دل لے کر چلا ہے، اور کیا لے کے کس لیے چلا ہے، کہاں لے چلا ہے، کہ محبوب خدا کے رخساروں پر قربان کرنے کے لیے۔ کیا خوبصورت انداز ہے کہ آقا اپنا دل آپ کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے رضا چلا ہے بڑا غریب، پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ بڑا پیارا ایک فقیروں والا انداز ہے، اور اللہ اس عاجزی والے انداز سے ہم سب کو اب کچھ سیکھنا بھی نصیب فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں کیسے جھولی پھیلانی ہے گویا یہ سکھا رہے ہیں۔ لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ بڑا پیارا گداؤں والا انداز ہے، اور کیا بات ہے، اور وہاں کی گدائی بھی مل جائے تو بڑی سعادت ہے نا، کیونکہ وہ گدائی کیسی ہے۔ اعلیٰ حضرت ہی لکھتے ہیں نا، لکھتے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ انداز ذرا سمجھیے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، آہ بے مائی گیے دل کے رضائے محتاج، لے کر ایک جان چلا بہرے نثار عارض۔ آہ بے مائی گیے دل کے رضائے محتاج، آہ بے مائی گیے دل کے رضائے محتاج، لے کر ایک جان چلا بہرے نثار عارض، لے کر ایک جان چلا بہرے نثار عارض۔ نار دوزخ کو چمر کر دے بہار عارض، ظلمت حشر کو دل کر دے نہار عارض۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، ایک مشکل، نرالا اور انوکھا کلام آج ہم نے سنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ اعلیٰ حضرت کے ان کلاموں سے اپنی زندگی میں ہم سب کو ان تمام مدنی پھولوں کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔